حیرت اور سحر سے گونجنے والی دنیا میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم فطرت کی سب سے ناقابل یقین مخلوق میں سے ایک کی تلاش کا آغاز کریں گے۔ ان کے پیچیدہ رقص سے لے کر پولنیشن میں ان کے اہم کردار تک، شہد کی مکھیاں پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ شہد کی مکھی کا لائف سائیکل اس وقت شروع ہوتا ہے جب ملکہ مکھی ایک انڈا دیتی ہے۔ ملکہ شہد کے چھتے کے ہر خلیے میں ایک انڈا جمع کرتی ہے۔ انڈے چھوٹے، لمبے اور تقریباً پارباسی ہوتے ہیں، چاول کے چھوٹے دانے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ لاروا تقریباً 3 دن کے بعد انڈے سے لاروا نکلتا ہے۔ لاروا کو ایک خاص غذائیت بخش مادہ کھلایا جاتا ہے جسے رائل جیلی کہتے ہیں، جو نوجوان مزدور شہد کی مکھیاں تیار کرتی ہے۔ لاروا تیزی سے بڑھتا ہے، کئی بار پگھلتا ہے کیونکہ یہ شاہی جیلی کھاتا ہے اور سیل کو بھرنے کے لیے بڑھتا ہے۔ پیوپا ایک بار جب لاروا اپنے پورے سائز میں بڑھ جاتا ہے، کارکن شہد کی مکھیاں سیل کو موم کی ٹوپی سے بند کر دیتی ہیں اور لاروا اپنے گرد ایک کوکون گھماتا ہے۔ کوکون کے اندر کیڑے ایک میٹامورفوسس سے گزرتا ہے جو لاروا سے بالغ مکھی میں تبدیل ہوتا ہے۔ بالغ مکھی انڈے دینے کے تقریباً 21 دنوں کے بعد ایک مکمل طور پر تیار شدہ بالغ مکھی سیل سے نکلتی ہے۔ یہ نئی ابھرنے والی شہد کی مکھیاں شروع میں بہت پیلی اور دھندلی ہوتی ہیں اور ان کے پروں کو کچل دیا جاتا ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں وہ سخت اور گہرے ہونے لگتے ہیں جب وہ خود کو تیار کرتے ہیں۔ کارکن، ڈرون، عملکات بالغ شہد کی مکھی کی جو قسم ابھرتی ہے، اس کا انحصار اس وقت کی کالونی کی مخصوص ضروریات پر ہوتا ہے۔ اگر حالات بہتر ہوں تو ایک نئی ملکہ تیار کی جا سکتی ہے۔ دوسری صورت میں انڈا ایک کارکن کی طرف سے رکھا گیا تھا اور ایک کارکن کی مکھی میں تیار ہو جائے گا۔ نر شہد کی مکھیاں ڈرون غیر زرخیز انڈوں سے تیار کی جاتی ہیں۔ شہد کی مکھی کے سر میں اہم حصی اعضا ہوتے ہیں جن میں 2 بڑی مرکب آنکھیں، 3 سادہ آنکھیں اور حساس اینٹینا شامل ہیں جو چھتے کے اندر کیمیکلز کا پتہ لگانے اور بات چیت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چھاتی شہد کی مکھی کے جسم کا درمیانی حصہ ہے۔ اس میں پنکھوں اور ٹانگوں کو رکھا گیا ہے جو مختلف رقص کی حرکات کے ذریعے چارہ، نیویگیشن اور مواصلات کے لیے ضروری ہے۔ پیٹ میں ہاضمہ اور تولیدی اعضا ہوتے ہیں۔ ورکر مکھیوں میں سٹنگر بھی یہیں واقع ہوتا ہے اور یہ زہر کی تھیلی سے جڑا ہوتا ہے جو دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چارہ اگانا کارکن شہد کی مکھیاں امرت، جرگ، پانی اور پروپولیس پودے کی رال کے لیے چارے کے لیے ذمہ دار ہے۔ وہ ان وسائل کو تلاش کرنے اور جمع کرنے کے لیے اپنی جدید ترین نیویگیشن صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، انہیں کالونی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چھتے میں واپس لاتے ہیں۔ واگل ڈانس شہد کی مکھیاں واگل ڈانس کے ذریعے کھانے کے ذرائع کے مقام کو بتاتی ہیں۔ خوراک کے منبع کی سمت اور فاصلہ مخصوص حرکات اور کمپن کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے جس سے دیگر کارکن شہد کی مکھیوں کو خوراک کی جگہ پر جانے کی اجازت ملتی۔ شہد کی مکھیوں کی نیویگیشن کے سب سے زیادہ دلچسپ پہلوؤں میں سے ایک حوالہ نقطہ کے طور پر سورج کا استعمال ہے۔ شہد کی مکھیوں کو دکھایا گیا ہے کہ وہ آسمان میں سورج کی پوزیشن کو ایک کمپاس کے طور پر استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں اور اپنے چھتے کی طرف سب سے سیدھی راہ پر پرواز کریں۔ یہ صلاحیت، جسے سورج کمپاس واقفیت کے نام سے جانا جاتا ہے، شہد کی مکھی کی اندرونی گھڑی پر مبنی ہے جو انہیں دن بھر آسمان پر سورج کی حرکت کی تلافی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ سورج کو گائیڈ کے طور پر استعمال کرنے کے علاوہ، شہد کی مکھیاں آسمان میں پولرائزڈ لائٹ پیٹرن کا بھی استعمال کرتی ہیں۔ یہ نمونے شہد کی مکھیوں کو ابر آلود دنوں میں بھی سورج کی پوزیشن کا تعین کرنے میں مدد دیتے ہیں جس سے وہ اپنی سمت کا احساس برقرار رکھ سکتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے بصری نشانات کا استعمال کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ مخصوص اشیاء جیسے درختوں، چٹانوں یا عمارتوں کو پہچاننے کے قابل ہوتے ہیں اور ان نشانات کو اپنے آپ کو سمت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب وہ چھتے تک اور وہاں سے اڑتے ہیں۔ پولنیشن جیسے ہی وہ خوراک کے لیے چارہ لگاتی ہیں، شہد کی مکھیاں نادانستہ طور پر ایک پھول سے دوسرے پھول میں جرگ منتقل کرتی ہیں جس سے پودوں کی افزائش کے لیے پولنیشن کے عمل میں مدد ملتی۔ یہ رویہ پھلوں، سبزیوں اور بیجوں کی پیداوار کے لیے ضروری ہے۔ چھتے کی تنظیم چھتے کے اندر
کارکن شہد کی مکھیاں مختلف کام انجام دیتی ہیں، جن میں بچے کی پرورش، موم پیدا کرنا، امرت اور پولن کو ذخیرہ کرنا، اور چھتے کو ہوا دینا شامل ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے کردار بدلتے رہتے ہیں۔ چھوٹی مکھیاں بچے کی پرورش کرتی ہیں اور بڑی مکھیاں چارہ بن جاتی ہیں۔ جب شہد کی مکھیوں کی کالونی بہت بڑی ہو جاتی ہے تو ایک نئی ملکہ پیدا ہو سکتی ہے، اور پرانی ملکہ اور مزدور مکھیوں کا ایک حصہ نئی کالونی قائم کرنے کے لیے چھتے کو غول میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بھیڑ بنانا کالونی پنروتپادن کا ایک قدرتی عمل ہے۔ درجہ حرارت کا ضابطہ: شہد کی مکھیاں چھتے کے اندر درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہیں تاکہ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے پروں کو ہوا دے کر ٹھنڈا ہونے پر گرمی پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جھرمٹ کر۔ یہ درست درجہ حرارت کنٹرول بچے کی نشوونما اور شہد کو ذخیرہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ شہد کی مکھیاں دفاع کے لیے ڈنک سے لیس ہوتی ہیں۔ جب وہ چھتے کو خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وہ الارم فیرومونز اور اسٹنگ گھسنے والے کو چھوڑ سکتے ہیں، اس عمل میں اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں۔ ورکر مکھیاں، جو کہ امرت جمع کرنے کی ذمہ دار مادہ مکھیاں ہیں، امرت کی تلاش میں ایک پھول سے دوسرے پھول تک اڑتی ہیں۔ وہ پھولوں سے امرت کو چوسنے کے لیے اپنے لمبے لمبے پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ امرت کا مجموعہ: چارہ کرنے والی مکھیاں پھولوں سے امرت کو اپنے شہد کے پیٹ میں چوس لیتی ہیں، جو ان کے جسم میں ایک خاص تھیلی ہے۔ نیکٹر پروسیسنگ حاصل کرنے والی شہد کی مکھیاں پھر امرت کو چباتی ہیں اور اسے اپنے تھوک کے خامروں کے ساتھ ملاتی ہیں۔ یہ عمل امرت میں موجود پیچیدہ شکروں کو آسان شکروں میں توڑ دیتا ہے اور ابال کا عمل شروع کرتا ہے۔ پھر شہد کی مکھیاں پروسیس شدہ امرت کو شہد کے چھتے کے خلیوں میں جمع کر دیتی ہیں۔ بخارات: ایک بار جب امرت شہد کے چھتے کے خلیوں میں آ جاتا ہے، کارکن شہد کی مکھیاں اپنے پروں کو خلیوں پر پھیر دیتی ہیں تاکہ ہوا کی گردش پیدا ہو اور امرت میں پانی کی مقدار کو کم کیا جا سکے۔ یہ بخارات کا عمل امرت کو گاڑھا کر دیتا ہے، جسے ہم شہد کے نام سے جانتے ہیں۔ شہد پر مہر لگانا: جب شہد کی نمی تقریباً 17-18% تک کم ہو جاتی ہے تو شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے کے خلیوں کو موم سے بند کر دیتی ہیں تاکہ شہد کو کسی اضافی نمی سے بچایا جا سکے اور اسے طویل مدتی ذخیرہ کرنے کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ شہد کی مکھیاں پالنے والے جب شہد کی کٹائی کرتے ہیں تو وہ چھتے سے شہد کے چھتے کے فریموں کو نکال دیتے ہیں اور شہد کو چھوڑنے کے لیے خلیوں سے موم کے ڈھکن کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد شہد کو شہد کے چھتے سے سینٹریفیوگل فورس شہد نکالنے والے کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ فلٹرنگ اور بوتلنگ: ایک بار نکالنے کے بعد شہد کو فلٹر کیا جا سکتا ہے تاکہ موم کی باقیات نجاست کو دور کیا جا سکے۔ اس کے بعد اسے بوتل میں بند کر کے فروخت ذاتی استعمال کے لیے سیل کر دیا جاتا ہے۔